فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھ ہی نہیں رہا ہے، ہاتھ کھل ہی نہیں رہا ہے۔ فرمایا ایسا کنجوس بھی نہ بن کہ تیرا ہاتھ گردن سے بنا ہوا ہے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اتنا کھول دے، اتنا ہاتھ کو نہ ہی اتنا کھول دے کہ آخر میں تو قابل ملامت بن جائے، تیرے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ فرمایا کہ نہ اتنا خرچ کر، نہ اتنی بخالت کر کہ ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، یہ بخالت ہے۔ اور خرچ کرنے لگا تو ایسے خرچ کر رہا ہے کہ فضول خرچی میں، اسراف میں، جس پر خرچ نہیں کرنا ہے اس پر بھی خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اتنا بھی خرچ کرنے والا نہ بن، ورنہ ہوگا یہ کہ تو قابل ملامت بن جائے گا، لوگ تجھ پر ملامت کریں گے کہ اتنی دولت تو نے کیسے لٹا دی ہے، اتنا مال تو نے کیسے خرچ کیا ہے، اتنا بڑا مالدار تھا، اتنی بڑی دولت تھی، اتنی بڑی سواری تھی، اتنا بڑا گھر تھا، اتنی بڑی شان و شوکت تھی، لوگ اس پر ملامت کریں گے اگر تو سارا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے فضول خرچی میں خرچ کرتا چلا جائے۔ تو بہرحال ان آیتوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اپنے زندگی میں اعتدال کو، توازن کو برقرار نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ تو ایسے کنجوس اور بخیل بنے ہوئے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر بھی مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے کچھ بھی خرچ کرنے کو لیے تیار نہیں ہے، ہیلے حوالے بناتے ہیں، مختلف ہیلے حوالوں سے اپنے مال کی سیونگ کرنے کی چکر میں صبح سے شام تک لگے ہوئے رہتے ہیں۔ گھر کی بیوی بچے پریشان ہیں اس کی کنجوسی اور بخالت کی وجہ سے، ماں باپ پریشان ہے کہ ہمارا بچہ انتہائی بخیل ہے، بخالت میں زندگی گزار رہا۔ تو ایسی کنجوس بھی نہ بنو کہ ضرورت کے موقع پر بھی مال خرچ نہیں کر رہے ہو، نہ ہی ایسے فراخ دل بن جاؤ کہ تم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہے ہو، دوسروں کا دیکھا دیکھی مال خرچ کر رہے ہو، اپنی اوقات سے بڑھ کر مال خرچ کر رہے ہو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر مال خرچ کر رہے ہو، نہ ہی اتنے بڑے مال کو خرچ کرنے والے نہ بنو کہ جو تمہاری استطاعت و گنجائش اور حیثیت سے بڑھ کر مال خرچ ہو جائے، ناجائز مقامات پر مال خرچ ہو جائے، گناہوں کے کاموں میں مال خرچ ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے میں مال خرچ ہو جائے۔ خدا را ایسے مال کو خرچ کرنے والے، ایسے اسراف اور فضول خرچی کرنے والے بھی نہ بنو۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثریت کسی کے مکان کو گئے، ان کے مکان میں کوئی اچھی قالین بچھی ہوئی ہے تو ان کے پاس جو ساز و سامان ہے، ایک اچھا جھومر لگا ہوا ہے، بہترین لائٹنگیں لگی ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ویسا ہی ہو جائے، جبکہ ہماری آمدنی میں اور ان کی آمدنی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن دوسروں کا تقابل کرنے کی عادت ہو چکی ہے، دوسروں کا کمپیئر کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ لوگ دوسروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے قرض لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ فلاں نے اپنے بچے کی شادی بڑے شادی خانے میں کی تھی، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ یہ خیال نہیں کہ اس کی آمدنی کیا ہے، اس کے پاس انکم کیا ہے اور ہمارے پاس کیا انکم ہے۔ ہر انسان اپنی اوقات، اپنی حیثیت میں رہ کر اگر زندگی گزارے گا، یقین جانے وہ لوگ بہت کامیاب رہتے ہیں جو میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔
جو زندگی میں اعتدال کو اپناتے ہیں وہ کبھی اللہ پاک انہیں کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ اعتدال ضروری ہے، میانہ روی ضروری ہے، دوسروں کا دیکھا دیکھی اگر ہم اپنی زندگی پر لاگو کر لیں گے تو یقین جانیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک